الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے قرآن کریم کو شروع کیا ہے، شروع میں ہی قرآن کریم کو شروع کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ایک حکم فرمایا ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو قرآن ہے نا، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی بات تو جو قرآن جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر شک ہوتا ہو، کوئی آدمی اس کے اوپر سرچ کر لے اور اس کو جو ہے کتنا بھی کوشش کر لے تو اس میں غلطیاں نہیں نکال سکتا۔ تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع فرماتی یہ بات فرمائی، اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہر آدمی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس آدمی کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے جو آدمی گناہوں سے نفرت کرتا ہے، جو آدمی گناہوں سے بچ گیا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو جن آدمیوں کو گناہوں سے نفرت ہے، جو آدمی گناہوں سے بچ رہے ہیں، وہ لوگ اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا سکتے ہیں، جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بنا ایمان لایا، ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع کیا، اور یہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے۔ تو قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا۔ یعنی جس نماز کو آج امت نے چھوڑ دیا ہے، جس نماز کو ہم بھول گئے ہیں، اور جس نماز کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور جس نماز کو ہم نے اٹھا کر ایسا رکھ دیا ہے جیسا کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے گھر میں کہ اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب اس کی ضرورت عید کے دن پڑتی ہے، اس کو رکھ دے اٹھا کر۔ تو ہم نے نمازوں کو ایسا اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں نماز کا حکم فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ اللہ کو دیکھے بنا اللہ پر ایمان لائے اور نماز ادا کی تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور اس پوری رکوع کو ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم مفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے اس کو خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو جو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری آیت ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا حکم فرمایا۔ اور جب ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، تو اس کے لیے ہر چیز سے پہلے سب سے پہلے نماز پڑھنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، نماز اس پر واجب ہے۔ نماز پڑھے گا تو اسلام ہے، نماز نہیں تو اسلام میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو آدمی نمازی ہے اس کا اسلام بھی زندہ ہے، جس آدمی نے نماز کو ہی چھوڑ دیا اس کا اسلام بھی مردہ ہو گیا، اس کا اسلام بھی ختم ہو گیا۔ تو اسلام کی پہچان نماز ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، دنیا کے لوگ تو اس کو مسلمان کہیں گے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر، یعنی یہ کام تو 5 آپ کو کرنے ہی ہے، اگر نہیں کرے تو آپ کا اسلام کے اندر آنے میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اگر آپ ان 5 چیزوں کو 5 چیزیں کیا ہے؟ کلمہ آدمی پڑھے گا تو نمازی، کلمہ آدمی پڑھے گا تو مسلمان ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان کیسا؟ تو کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب حج ہے، آدمی بہت زیادہ مالدار ہے تو حج کرے گا، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے گا، اور روزے سال میں 1 بار ہیں۔ اب رہ گئی 2 چیز، ایک کلمہ ایک نماز۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس کے بعد کلمہ نماز، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا۔ اور صحابہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب کلمہ پڑھ لیے، ہم لوگ جب مسلمان بن گئے اور ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم دین کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو ہم سب سے پہلے نماز سیکھتے تھے، سب سے پہلے نماز۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ہم نے دنیا کی ساری چیز سیکھ لی، نہیں سیکھا تو نماز نہیں سیکھی، نہ اس پر عمل کیا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ہے، جو آدمی بنیاد پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا اسلام کے اندر کوئی فائدہ نہیں۔ کہ آدمی گھر بنائے اور اس کی بنیادیں ہے ہی نہیں، اوپر خالی گھر بنایا تو 2 دن کے بعد گر جاتا وہ گھر۔
جب آدمی گھر بناتا ہے تو نیچے سے بڑا مضبوط بناتا ہے، اوپر سے ٹین ہی ڈالنا ہے لیکن نیچے سے مضبوط بنانا ہے کہ گر نہ جائے۔ تو ہماری مضبوط جو ہے نا، اگر ہمارا دین، اپنا دین اگر ایمان مضبوط کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اگر نماز ہی مضبوط نہیں ہے تو ایسے آدمی کا دین کے اندر آ جانا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ اسلام کا اہم رکن ہے، نماز جو ہے وہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اسی لیے جب بھی نماز ہوتی ہے تو اذان دی جاتی ہے۔ کسی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نہیں بلایا، نہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کو بلاتا ہے جتنا نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز سب کو معلوم ہے کتنے بجے ہوتی ہے، جمعہ سب کو معلوم ہے کتنا بجا ہوتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کو معلوم ہے، تہجد کی نماز، عشاء کی نماز، سب نمازیں معلوم ہیں سب کو۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں 5 وقت کی نماز جب ہوگی اور نماز کا جب ٹائم ہوگا تو اس ٹائم سے پہلے تمہیں اذان دینا ہے۔ تو اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ جو مؤذن جو پکار رہے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ الفاظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ان الفاظوں کو بولا جائے۔ بولنے والی ہماری زبان ہے، ہم گنہگاروں کی زبان ہے بولنے والی، تو ہم انسانوں کی زبان ہے، لیکن یہ حکم اور یہ جو الفاظ ہیں یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ الفاظ ہیں۔ تو کسی چیز کے لیے اتنا نہیں بلایا جاتا۔ اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کو میں 2 بار ایک کام کو بولوں، وہ آدمی میری بات نہیں مان رہا تو میرے کو غصہ آ جاتا، یا کوئی آدمی مجھے 2 بار ایک کام کو بولے 3 بار، بس 2-3 بار زیادہ نہیں۔ اگر میں نے 2-3 مرتبہ اس بات کو مانا ہے، سن لیا ہے، اس بات پر عمل کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سامنے والے کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے کتنی مرتبہ تجھے یہ کام کہا تو کرتا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 700 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا، 700 مرتبہ، بتاؤ اور کیا چاہیے۔ تو جو انسان صرف 2-3 مرتبہ کوئی بات بولے، اگر اس کی بات کو نہ مانے تو غصہ آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 700 مرتبہ کہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے 700 مرتبہ بولنے کے بعد بھی کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، کوئی عمل نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر کتنا غضب اور قہر اور غصہ نازل ہوتا ہوگا۔ یہ آدمی جو حساب لگائے نا، اگر اور اس کو سمجھنا چاہے تو اپنے اوپر قیاس کرے پہلے۔ اگر میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا، حالانکہ میرا ایک ہی بیٹا ہے یا 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4-5 تو میری اولادی ہیں، وہ 4-5 بچے میری بات نہیں مان رہے تو میرے کو کتنا غصہ آتا ہے۔ ایسا دل کرتا ہے، کتنے لوگ تو خودکشی کر کے مر گئے کہ میری بہو بات نہیں سن رہی، میری بیوی بات نہیں سن رہی، میرے بچے بات نہیں سن رہے۔ تو جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے 700 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا اور نہ پڑھتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، ہر نبی کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حالانکہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کو قرآن کریم کے اندر اتارا، کیا؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اپنے بیٹے کو حکم فرمایا کہ کبھی نماز نہیں چھوڑنا، کبھی نماز قضا نہیں کرنا، کبھی نماز سے منہ نہیں موڑنا۔ اگر تم نماز سے منہ موڑو گے ومن اعرض عن ذکری فان له معیشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تمہارے رزق کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی ہر نبی کو حکم ہوا اب نماز پڑھنے کے بارے میں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہر نبی نے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو۔ اب کسی نبی کے لیے 2 رکعتیں تھی، کسی نبی کے لیے 2 4 رکعتیں تھی، کسی کے لیے زیادہ، کسی کے لیے 3 نمازیں تھی، لیکن سب کے لیے تھی۔ لیکن ایسا کوئی نبی نہیں ملے گا کہ جس کے لیے نماز نہ ہو، اور ان نبیوں نے اس نماز پر عمل کر اپنے آپ کو کامیاب بنایا۔ جو ان کے ساتھ لوگ تھے، جو صحابہ تھے، جو ان کے حواریین تھے، جنہوں نے ان کی باتوں کو مانا، نمازوں کو قائم کیا، تو وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون، یہ لوگ کامیاب ہو گئے اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں، کہ جن لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا۔ آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے
تو کامیاب ہوں گے. ہمارے لیے بھی وہ آیتیں جو اتری ہوئی ہیں ہم بھی ان آیتوں میں شامل ہو جائیں گے. اولئک هم المفلحون. اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر جو ہے ولا الضالین جیسے جو لوگ ہیں جن لوگوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو گمراہ لوگ ہیں جو بدکار لوگ ہیں بیکار لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر چکے ہیں ورنہ پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو. حالانکہ تو حضور نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھائی جائے, اس کو نماز کا حکم کیا جائے, اس کو نماز کے بارے میں بتایا جائے, اس کو نماز کے فوائد بتائے جائیں, نماز کی فضیلت بتائی جائے. اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کو نماز چھوڑنے کی کیا وعیدیں ہیں وہ بتائی جائے. لیکن یہ 7 سال کا مسئلہ ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے. لیکن یہاں تو عمر 60 سال ہو گئی لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے نماز پڑھنا بھی ہے نہیں پڑھنا ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ 7 سال کا جب تمہارا بچہ ہو جائے, کیونکہ جب 7 سال کے بچے کو ہم نماز کی فضیلت اور نماز کی جو وعیدیں ہیں چھوڑنے کی اور نماز کی جو فائدے ہیں پڑھنے کے ان کو جب بتائیں گے تو اس کے ذہن میں جو ہے ایک دین کے لیے ایک محبت پیدا ہوگی, ایک ایمانی جذبہ پیدا ہوگا اور اس کے اندر نماز پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. بھئی میرے والد صاحب مجھے نماز کا حکم فرما رہے, جب میں چھوٹا تھا جب سے میرے ابا نماز کے بارے میں بتاتے تھے, لگتا ہے یہ کوئی خاص چیز ہے. اب بتا رہے نہیں تو بڑے ہو گئے, 30 سال ہو گئی, 20 سال ہو گئی اور 40 سال کی عمر ہو گئی, 50 سال کی عمر ہو, کسی نے بتایا نہیں, معلوم نہیں, اور ہم نے جب چل چاہے جب نمازوں کو چھوڑ دیا. اور آگے سنو آپ, حضور نے فرمایا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے, نماز کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے, نماز کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے شادی کے لیے, بالغ ہونا ضروری ہے رمضان کے لیے, بالغ ہونا ضروری ہے روزے کے لیے, بالغ ہونا ضروری ہے زکوٰۃ دینے کے لیے, بالغ ہونا ضروری ہے فطرہ ادا کرنے کے لیے, بالغ یہ چیز. لیکن نماز کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. نماز کے بارے میں تو رسول اللہ کا حکم یہ ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو گیا اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو مارا جائے, اس پر تنبیہ کی جائے, اس پر مارا جائے. ایسا نہیں, حالانکہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ کہ جس جہنم میں پتھر, اس کے آگے کے جو پتھر ہیں اور جس کا ایندھن پتھر ہے, جس کے ایندھن انسان ہے, تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو 10 سال کا ہو جائے اس کو مارا جائے. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے, یہاں ہمارا بچہ گھر میں کوئی چیز توڑ دیتا ہے تو ہمارے کو بہت غصہ آتا ہے. اگر ہمارا بچہ ہمارا فون توڑ دیا تو ہمارے کو بہت غصہ آتا ہے. ہمارا بچہ صبح اٹھ کے کاروبار کو نہ گیا تو غصہ آتا ہے, دکان کو نہیں گیا تو غصہ آتا ہے, پانی نہ آیا تو غصہ آتا ہے, اسکول کو نہیں گیا تو غصہ آتا ہے, سب چیز پر غصہ آتا ہے. لیکن ہمارے سامنے ہی ہمارے بچے نے نہ جانے کتنی نمازیں چھوڑ دی ہے, کبھی ہمیں غصہ نہیں آیا. حالانکہ غصہ کس چیز پہ آنا چاہیے تھا. یہاں اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے. جب ہم اپنے گھر میں سے اٹھ کے آتے ہیں نا, خود تو نماز کو آ گئے لیکن صبح فجر کی نماز میں ہمارا بچہ صبح سویا ہوا ہے, اس کے اوپر کمبل ڈھک کے آتے, ذرا سو جا آرام سے, کہے کو میں تو جنت خریدنے جا رہا ہوں, تو جہنم خرید لے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ 10 سال کا ہو جائے تو اپنے بچوں کو مارا جائے, اپنے بچوں کو تنبیہ کی جائے. نہیں سکھائیں گے تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی, اس کی تو ہوگی ہی ہوگی پکڑ, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ اللہ مجھے تو انہوں نے بتایا ہی نہیں نماز کیا تھی, قرآن کیا تھا, مجھے تو بتایا نہیں, مجھے بتایا تو شاید کہ میں عمل کر لیتا, لیکن جب مجھے انہوں نے بتایا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو جب ہمارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے بارے میں بتانا ہے. لیکن نماز کے بارے میں وہ آدمی بتائے گا جو خود نماز پڑھتا ہوگا. جو خود نماز نہیں پڑھتا انہیں بچوں کو کیسا بتائے گا نماز پڑھ. بچے کیا بولے گا, ارے تم ہی نے پڑھا نا جی, ہم کیا بول رہے ہیں, آپ نہیں پڑھے تو مجھے کیوں بول رہے ہیں, بچہ بولے گا. پھر زبان کٹ ہو جائے گی, زبان بند ہو جائے گی. اس لیے اگر بچوں کو نمازی بنانا ہے تو پہلے خود نمازی بننا ہے. خود نمازی بنیں گے تو ہمارا بچہ بھی انشاءاللہ نماز پڑھے گا. آج جو ہے ہمارے اسکول کالجوں کا تو ایسا حال ہے کہ اسکول اور کالجوں میں تو ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. 10 سال 10ویں کلاس کا بچہ ہے, آپ اس کو اٹھا کر پوچھ لے کسی بھی کالج میں جا کے, اسکول میں جا کر دعائے قنوت بھی نہیں سنا سکتا وہ. میں نے خود 10ویں کلاس کے بچوں سے پوچھا ہے, اس کو یہ تو معلوم ہے کہ پورے دن میں 5 نمازیں ہیں, لیکن ان 5 نمازوں کا نام کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم اس کو. 10ویں کلاس میں بچہ پڑھتا ہے. کہیں بولا تو وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں, یہ ان کی غلطی نہیں, تو ہماری غلطی ہے. بھائی دین ہمارا ہے, اسلام ہمارا ہے, رسول اللہ ہمارے ہیں, قرآن ہمارا ہے, اللہ ہمارا ہے, سارا دین تو ہمارا, ان کا تھوڑی ہے. وہ ان کی جو ذمہ داری وہ سکھا رہے, ہماری جو ذمہ داری ہم نے نہیں سکھائی. بھائی کسی کالج میں کسی اسکول میں اپنے بچوں کو چھوڑ دیا, اب ان کی جو سکھانے کی ذمہ داری وہ سکھا رہے ہیں بھائی, لیکن جو ہماری ذمہ داری تھی سکھانے کی وہ ہم نہیں سکھا رہے.
تو بچہ اور اسکول کالج کا تو اتنا برا حال ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ وہاں پر بچوں کو مہینے ہو گئے لیکن کبھی کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے. ہمارا بچہ 10ویں 12ویں کلاس میں ہے, کالج میں ہے, لیکن اس کو معلوم ہی نہیں نماز ہی پڑھنے کا ہے. کئی بار تو اس کو پتہ ہی نہیں, اس کو کوئی بتا ہی نہیں, اور اس کے جو شیڈول ہے, جو ٹائم ہے, اس ٹائم میں نماز کا ٹائم ہے ہی نہیں, نماز کب پڑھنا ہے. سالوں ہو گئے ظہر کی نماز نہیں پڑھے, سالوں ہو گئے فجر نہیں پڑھے. بس جب رات کو سوتا ہے صبح ایک ہی فکر ہے, صبح اٹھ کر اسکول جانا ہے, صبح اٹھ کر کالج جانا ہے, صبح اٹھ کر نماز کو جانا ہے, یہ بھی نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جب بچہ رات میں سوتا ہے نا, تو سونے سے پہلے جب اگر وہ فون دیکھ رہا, اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا یا گیم کھیل رہا, تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ سو جا, صبح اسکول جانے کا ہے. کیا بولتے؟ جلدی سو جا, صبح اسکول جانے کا ہے. لیکن زندگی میں کبھی یہ نہیں بولے جلدی سو جا, صبح فجر کی نماز بھی پڑھنے کا ہے. کاش کہ ہم یہ بات بولتے, کاش کہ ہم یہ بات بولتے, تو ہمارے بچے کی جو ہے نا دل اور دماغ میں ایک بات بیٹھتی کہ یار مجھے نماز ہی پڑھنا ہے. لیکن اب وہ رات کو جب نہیں سو رہا تو اس کو کیا بول رہے ہیں؟ جلدی سو جا, صبح اسکول جانا ہے. حالانکہ صبح اسکول کب جانا ہے؟ 8:30 بجے. اور نماز کب پڑھنا ہے؟ 8:30 بجے تک اٹھ جاتا ہوں نہیں, نماز پڑھنا ہے 6 بجے. تو 6 بجے جب نماز کے لیے اٹھے گا تو اس کا ذہن بھی فریش ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو کشادہ فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پر پڑیں گی. وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جو صبح فجر کی نماز شروع کرتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کے بعد, ابھی تو نہیں, فجر کی نماز کے اوپر ہی, فجر کی نماز کی کیا کیا فضیلتیں وہ بتاؤں گا. لیکن بچے کو ہم یہ بولیں کہ بچے صبح جلدی سو جا, صبح جو ہے نماز پڑھنے کا ہے, تاکہ اس کے دل میں نماز کی اہمیت ہو. ہم نے اپنے بچوں کو اسکول کا بتایا, کالج کا بتایا, کام کا بتایا, کاروبار کو بتایا, سب بتایا, لیکن نماز کا نہیں بتایا. تو حل کیا نکلا اس کا, جو ہے کیا نکلا وہ, تو اس کا مطلب اس نے یہ نکالا کہ میرے لیے اسکول ضروری ہے, میرے لیے کالج ضروری ہے, میرے لیے کام ضروری ہے, میرے لیے دکان ضروری ہے, میرے لیے نماز کوئی ضروری نہیں ہے. کئی بار تو بچپن سے کسی نے بتایا ہی نہیں. تو ہم اپنے بچوں کو جب بھی رات میں سوئیں تو سب سے پہلے یہ بولے کہ بیٹے جلدی سو جا, صبح نماز پڑھنا ہے فجر کی. لیکن پھر وہی بات ہے, بولے گا وہ جو خود نماز پڑھتا ہوں گا, جو خود اس نماز نہیں پڑھ رہا ہوں نا, کیا بولیں گے بھائی؟ اس کو معلوم اگر میں بولوں گا تو میرے کو بولتا, دونوں کو جانا پڑتا. یہاں دونوں مسجد کو نہیں آ رہے نا, کل قیامت کے دن دونوں جہنم میں جانے تیار رہو بھائی. یہ صاف بات ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 700 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا ہے. تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا, تم اس کو چھوڑ دو گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور نماز ہر عاقل بالغ عقل مند آدمی پر فرض ہے. عقل مند, دیوانہ نہ ہو, مجنون نہ ہو, عقل مند ہو. دیوانے پر نماز معاف ہے. کوئی آدمی دیوانہ ہے, اب یہاں تو اچھا خاصا آدمی دیوانہ کا جو ہے, انہیں نماز جب آتی تو اچھا خاصا بھی یہ بولتا تھا میں دیوانہ ہوں. جب تو کاروبار کرتا, جب کوئی دیوانہ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ تو جب کیوں دیوانہ نہیں ہوا؟ اگر تو دیوانہ ہے تو تیری شادی ہو گئی, شادی کے بعد بچے کا ہی ہو رہے بھائی, تو دیوانہ ہے نا بھائی. تو کام پہ کیوں جاتا ہے, کاروبار پہ کیوں جاتا ہے, دکانیں کیوں کھولتا ہے, کاروبار کیوں کر رہا ہے؟ 2000 کی نوٹ دکھائے تو دور سے یہ 2000 کی نوٹ ہے, تو دیوانہ ہے نا بھائی. تو دیوانہ ہے, تیرے کو کیسے معلوم 2000 کی نوٹ ہے؟ لیکن دنیا کے معاملے میں سب معلوم رہتا, لیکن جب نماز گئی میں دیوانہ ہوں بھائی, میں دیوانہ ہوں. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا. اس لیے بولتا ہوں کبھی چلو دوسرے آدمی تو بہت دور کی بات ہے, اپنے باپ کی چوری کر کے دکھا. دوسرے کے گھر میں چوری کرے گا تو لٹھ لگیں گے موٹے موٹے. پہلے اپنے باپ کے جیب میں سے چوری کر کے بتا, اور پھر بول کہ میرا باپ غفور الرحیم ہے. یہاں آدمی غفور الرحیم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نیک لوگوں کے لیے. جس آدمی نے توبہ کر لی, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اب اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جو آدمی شراب پی رہا, جو آدمی زنا کر رہا, جو آدمی لوگوں کو ستا رہا, لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے, اور جوا, سٹا, سود, بیاج کا کاروبار سب کچھ کر رہا ہے, اور وہ سوچتا رہے کہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ غفور رحیم ہے, یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. جو آدمی جہاں بھی آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, ان اللہ وستغفروا انہ هو الغفور الرحیم, یا وستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پہلے وستغفروا, پہلے توبہ ہے. جس آدمی نے توبہ کر کے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا, ان اللہ غفور الرحیم, اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے. شراب بھی پی رہا, ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل, شراب پی رہا, اور ادھر سے بول رہا اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ ہے کوئی مذاق ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن جو آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے, جس نے توبہ کر لی, جو آدمی 5 وقت کی نماز کے پابند ہے, اب اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں اس کے لیے غفور الرحیم ہوں. یہ بات سمجھنے کی, ہر آدمی بولتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے نا قرآن میں, ان اللہ غفور الرحیم, بھائی ہے, لیکن تم نے اس کا اصل مطلب تو سمجھا ہی نہیں. اس کا اصلی مطلب یہی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن نیک لوگوں کے لیے. سارے گناہوں کو جس نے چھوڑ دیا, اب اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں تیرے لیے غفور الرحیم ہوں. جو آدمی سود و بیاج کا کاروبار کر رہا,
اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچ رہا ہے، جھوٹ بول کر سامان کو خرید رہا ہے، اور اتنی جو ہے پوری بستی میں بدنام ہے، پورے لوگ اس سے پریشان ہیں، سب کی غیبت کرتا ہے، سب کی چغلیاں کرتا ہے اور آپس میں دونوں کی لڑائیاں کراتا ہے، یہ آدمی یہ بولے کہ میرے لیے اللہ غفور رحیم ہے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، جس طرح دن اور رات دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بات بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو نماز ہر عقل مند ہو، بالغ ہو اور ہوشیار ہو تو ایسے آدمی پر نماز پڑھنا فرض ہے، چھوڑیں گے تو گنہگار ہیں، پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اور آگے نماز جو ہے نا وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، سنتوں کو چھوڑ دیں۔ بتاؤ وہ کیا چاہیے؟ ایک آدمی بہانے لگا تو میں تو سفر میں ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ۔ اور دوسری بات، بیمار ہے بیٹھ کے نماز پڑھ، اچھا خاصا ہے تو ٹھہر کے نماز پڑھ، ہاں اتنا زیادہ بیمار ہے کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھ، لیٹ کے بھی پڑھنا نہیں آتا تو حضور نے فرمایا کہ اشارے سے نماز پڑھ۔ اشارے سے کیسا؟ خالی ایسا ہاتھ باندھ لینا کا، آنکھوں سے اشارہ کرنا ہی ہو، سجدے کا رکوع کا آنکھوں سے اشارہ کرنا ہے، آنکھوں سے سلام کا اشارہ کرنا ہے۔ کتنا آسان، کتنا آسان۔ دل میں پڑھ لینے کا ہے، زبان نہیں ہل رہی تو دل میں پڑھ کے نماز پڑھ، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ کتنی؟ 17 نمازیں پڑھی ہیں۔ نماز کوئی آدمی سن لے گا رسول اللہ نے نماز ہی نہیں پڑھی، رسول اللہ نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن 17 نمازیں حضور نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہیں۔ وہ 17 نمازیں بھی آج تک سارے دنیا کو معلوم ہے کہ حضور کی 17 نمازیں وہ ہیں جو ابو بکر نے پڑھائی ہیں، حضور حیات ہیں لیکن حضور کی طبیعت خراب ہے، حضور نے اپنے حجرے مبارک میں جو ہے نمازیں پڑھی ہیں، مسجد میں نہیں آئے، تو وہ کتنی نمازیں ہیں؟ وہ 17 نمازیں ہیں۔ یہ 17 نمازیں یاد کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حضور نے 17 نمازیں جماعت سے نہیں پڑھی، لیکن حضور نے وہ نمازیں اپنے گھر میں ادا کی ہیں، چھوڑی نہیں ہیں۔ اور ہماری تو 17 کے 17 ہزار نمازیں، کتنی ہزاروں نمازیں قضا ہو گئی، ہمارے کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں۔ تو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں آپ، نسائی شریف کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، حضور نے کیا فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک آدمی باپ ہے، بیٹے کو کیا بولتا ہے؟ بھائی تو یہ کام کر لے، اس میں خوش ہوں، دوسرے کام میں خوش نہیں ہوں میں۔ اگر وہ کام چھوڑ کے دوسرا کام کرے تو باپ کا دل دکھے گا؟ نہیں دکھے گا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کیا مطلب؟ ایک آدمی دھول مٹی میں جا رہا، سفر کر رہا، آنکھوں میں کچرا گر گیا بہت، تو وہ مسجد کو آتا ہے، وضو کرتا ہے اور پانی اپنے آنکھوں پر مارتا ہے تو اس کی آنکھوں کا جتنا کچرا ہوتا ہے سارا صاف ہو جاتا ہے، تو وہ کیا بولتا ہے؟ اب میری آنکھوں کو سکون ملا ہے۔ تو حضور نے کہا فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب بے نمازی آدمی یہ غور کرے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا رہا ہوں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو اذان دیتے ہیں، بلال کو آواز دیتے ہیں، حضرت بلال کو، کہ بلال آؤ اذان دو اور ہمیں اپنی اذان کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ کس کے ذریعے سے؟ اذان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے حضور کو راحت پہنچ رہی ہے، یہاں اذان اور نماز کے ذریعے سے ہمارے کو تکلیف ہو رہی ہے، ارے پھر سے اذان ہو گئی، پھر سے اذان ہو گئی، اب بیچ میں نماز پڑھ کے آنا، پھر سے اذان ہو گئی، پھر سے اذان ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن جن کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب ملے، عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھہرائیں گے، ان کو جگہ عرش کے سائے میں ملے گی۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے پریشان ہیں، نفسی کا عالم ہے۔ یہ 7 آدمی، 7 آدمی کا مطلب نہیں 7 ہی آدمی، یعنی جو ان 7 کاموں کو کریں گے، جو آدمی ان 7 کاموں کو کرے گا، وہ 7 کام کبھی انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ابھی مجھے ایک بتانا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں بٹھاؤں گا، جو آدمی یہ کام کرے گا، ان 7 کاموں میں سے ایک کام ہے جو آدمی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے۔ ایک نماز پڑھ لیے، اب دوسری نماز کا انتظار ہے، کب دوسری نماز ہوگی کہ میں مسجد کو جاؤں، کب دوسری نماز ہو، کب میں مسجد کو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کو میں اپنے عرش کے سائے میں بٹھاؤں گا، تو یہاں پر بیٹھ آرام کر، نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں حساب و کتاب کے لیے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سورج ایک ہاتھ اوپر آ چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں اور یہ اپنے مستی سے بیٹھا ہوں گا، کھاتا ہوں گا، پیتا ہوں گا۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے بھائی تو، انہیں کون ہے؟ تو نہ فخر سے بولے گا کہ میں وہ ہوں جو ایک نماز ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ ایک پڑھ لینا بھائی فجر کی نماز، چھوڑو جی کیا پڑھتے ہیں نماز، پڑھ لیے فجر بسے، فجر پڑھ لیے تو بسے۔ اس لیے بولتا ہوں صبح چائے پینے کے بعد بھی بولنا صبح چائے پی لینا بھائی، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دوپہر میں بھی نہیں کھاتا ہوں، شام میں بھی نہیں کھاتا ہوں، صبح چائے پی لیے بس ہے۔ صبح چائے پینے کے بعد فوراً دوپہر کا انتظام ہے، دوپہر کھانے کے بعد شام کی فکر ہے شام کو کیا بنائیں گے، شام میں کھانے کے بعد پھر بھی ہوٹل میں جا کے کچھ تو بھی کھا کے آئے ہیں، یہاں جو ہے ان چیزوں کی فکر ہے۔ لیکن نماز فجر پڑھ لیا تو پڑھ لینا بھائی فجر بس ہے، بس کیا پڑھتے ہیں نماز،
تو حضور نے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جو نماز کا انتظار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اگر تم نماز پڑھو گے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، یعنی مجھے سکون ملے گا، مجھے راحتیں ملیں گی، مجھے سکون حاصل ہوگا۔ اگر تم نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھو گے، وقت پر ضائع کر دو گے اور وقت پر ادا نہیں کرو گے تو مجھے تکلیف ہوگی بہت زیادہ۔ تو اب ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ سوچے کہ میں حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہوں یا حضور کو راحت پہنچا رہا ہوں۔ اب جو آدمی حضور کو تکلیف پہنچائے وہ کون ہے؟ وہ ابو جہل ہے۔ وہ کہاں ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ اب جو آدمی حضور کا ساتھ دیے، حضور کو راحت پہنچائے، ان کا نام ابو بکر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے وہ حضور کے بازو میں ہے۔ لوگ جب سلام پڑھتے ہیں تو ابو بکر کو بھی سلام پہنچتا ہے، ابو بکر پر بھی۔ اور جو ابو جہل کی قبر ہے جنگ بدر میں، ایک کنویں میں حضور نے ابو جہل کو ڈالا، آج بھی وہاں لوگ جاتے ہیں نا، آج بھی لوگ اسپیشل، میں نے تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے سے آگے بولے کہ میں اسپیشل یہاں سے 2 چپل لے کے خرید کے گیا، وہ چپل لے کے خرید کے وہ چپلوں سے ابو جہل کی قبر کو ایسا مارا اور وہ چپل کو وہیں چھوڑ کے آ گئے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں نا اسپیشل یہاں سے مینا سے پتھر لے کے جاتے ہیں، پتھر لے کے جاتے ہیں، ابو جہل کی قبر کو مارتے ہیں، پتھر ابو جہل کی قبر کو۔ اب ابو جہل کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم ابو جہل والے ہیں، ہم ابو بکر والے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی سمجھدار ہے، ہر آدمی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو فیصلہ کرے میں ابو جہل والا ہوں، میں ابو بکر والا ہوں، میرا حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ ابو جہل کے ساتھ تو میرا حشر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو نماز سے بھی نفرت تھی، نماز پڑھنے والوں سے بھی نفرت تھی، کہیں مجھے بھی تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے نماز سے نفرت ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے محبت تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے آخری جملے کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز نہ چھوڑنا اور اپنے غلاموں کا اور جو تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں ان پر ظلم نہ کرنا، ان پر زیادتی نہ کرنا، یعنی نمازوں کو قائم کرنا اور غلاموں پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو ابو بکر بھی آہستہ آہستہ کچھ بول رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پاس آئے سنا تو دیکھا کہ ابو بکر کے بھی وہی الفاظ ہیں جو حضور کے الفاظ تھے۔ یعنی ایک آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، سچ بات بول کے جاتا ہے اور کوئی اچھی خاصی بات بول کے جاتا ہے جو فائدہ مند بات ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری الفاظ حضور کا یہ ہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت کے لوگ نماز نہیں چھوڑنا۔ تو اب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ہم کس کے ہیں، ہم ابو بکر والے ہیں یا ہم ابو جہل والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دیکھو آج کل نا نمازیوں کی 3 قسم ہے، کتنی قسم ہے نمازیوں کی؟ 3 قسم ہے، ایک ہے جمعہ والا، ایک ہے رمضان والا اور ایک ہے 5 وقت والا۔ سمجھ میں آیا نا؟ ایک ہے رمضان والا، صرف رمضان میں آتا ہوں بھائی میں، اس کے بعد انہیں امام صاحب ملا تو بھی کہیں سلام نہیں کرتا، پوچھ لیتا کہیں تو بھی کہاں تھا تو رمضان آتا بس، اس کے بعد ختم، پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد غائب ہو جاتا، ایسا غائب ہوتا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، جس طرح چور و چکے چوری کر کے بھاگ جاتا نا، رات میں بینک لوٹا صبح بھاگ گیا نہیں مل رہا، تو یہ بھی ویسا ہی رمضان میں تو دکھتا، اس کے بعد پورے سال نہیں دکھتا۔ دوسری مثال، دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہے جمعے والے، جمعے تو پڑھتے ہیں، کھانا بھی جمعے کھاتے کیا، پانی بھی جمعے نہاتے کیا، کاروبار کو جمعے جاتے کیا؟ اب ایسا سوچتے ہیں کہ بھائی جمعہ فرض ہے، بس 5 نماز فرض نہیں ہے۔ تو دوسرے مسلمان کیسے ہیں؟ جو جمعہ پڑھنے والے ہیں۔ تیسرا مسلمان وہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے۔ تو ہم کون سے میں سوچے ذرا۔ دیکھو مہمان کی 3 قسم ہوتی ہیں، ایک مولانا بڑی عجیب بات بتائے تو میں نے بات نوٹ کر لی، شاید کہ کسی کو کام میں آ جائے۔ تو مہمان کی 3 قسم ہوتی ہے۔ اب ہمارے گھر کو ایک مہمان آیا تو ایک مہمان کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ تو ہم انتظار کرتے ہیں ایک مہمان کا، بھئی یہ مہمان ہمارے گھر کب آئے گا؟ جب یہ مہمان ہمارے گھر آئے گا تو ہم اس کے لیے اچھا کھانا بنائیں گے، ہم اس کے لیے اپنے گھر کو جو ہے، بعض مہمان تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے عزیز ہوتے ہیں، ایسے دوست ہوتے ہیں، اتنا پسند ہوتا ہے کہ ان کے گھر آنے سے پہلے گھر کو پینٹ بھی مارتے، گھر کے صوفے چینج کر دیتے، جو صوفے کے اوپر جو کپڑا ہے وہ بھی چینج کر دیتے، اس کے لیے بہترین کھانا بناتے ہیں، ڈبل چاوی کا بہترین چاول لے کے آتے ہیں جو 200 روپے کلو والا ہے۔ ہوتے نہیں ایسے مہمان؟ ہر کسی کے ایسے مہمان ہوتے ہیں، شاید نہیں ہے تمہارے مہمان، سارے لوگوں سے لڑائیاں ہو گئی، دشمنی ہو گئی، تو ایسے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ پہلا مہمان ہے۔ کیا اس مہمان کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ کب آئے گا میرے گھر؟ جب یہ گھر آئے گا میرے تو میں اس کا جو استقبال اس طرح کروں گا، کھانے بناؤں گا، یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا۔ دوسرا مہمان جس کے بارے میں آدمی کو معلوم ہوتا وہ آ رہا ہے تو کیا سوچتا آدمی؟ آنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن جب آ رہا تو بھائی آن دو، کیا کریں گے؟ آنا تو نہیں چاہیے تھا، جب آ گیا ہے تو بھائی آن دو، کیا کریں گے؟ کچھ تو بھی بنا لیں گے بھائی۔ یہ دوسرا مہمان ہے۔ تیسرا مہمان کون ہے؟ تیسری قسم کا جو مہمان ہے
جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں بھائی یہ آدمی ہمارے گھر کو نہیں آنا چاہیے, اس آدمی سے ہمارے کو سخت نفرت ہے, آئے تو بھی میں گھر چھوڑ کے چلے جاتا ہوں. بھائی پیچھے سے آئے تو بیوی کو بول دیتا, میں آیا تو اس کو بولتا ہوں کاروبار کو باہر چلے گا, انہوں نہیں آتے 3 دن تک, حالانکہ وہیں چو نہ ہو وہی چے, پھر بھی کیا بولتا. تو پہلا مہمان کیسا ہے, جس کے لیے آدمی بےتاب رہتا ہے کب آئے گا. دوسرا مہمان وہ ہے چلو بھائی آنا تو نہیں چاہیے تھا, آئے گا تو چلو کوئی بات نہیں بھائی کچھ تو ہی بنا کے کھلا دیں گے. تیسرا مہمان وہ ہے بھائی یہ میرے گھر کو نہیں آنا, یہ میرے گھر کو بالکل آنا نہیں چاہیے, اس سے میرے کو سخت نفرت ہے. تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے مہمان ہیں. کیا ہم وہ مہمان ہیں جو 5 وقت کی نماز میں آتے؟ کیا ہم وہ مہمان ہیں جو صرف جمعہ آتے؟ 5 وقت کی مہمان کی مثال وہ ہے کہ جس کا مہمان انتظار کرتا ہے میزبان کب وہ آئے گا, کب میں اس کا استقبال کروں. تو ہم کون سے مہمان ہیں؟ کیا ہم یہ مہمان ہیں یا ہم دوسرے جمعے والے مہمان ہیں کہ جس کے بارے میں آدمی سوچتا ہے بھائی آنا تو نہیں چاہیے تھا, اب آ گیا تو کیا کرنا. تو جمعے والے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ سوچتے ہیں بھائی آنا تو نہیں چاہیے تھا, چلو جمعہ پڑھنا ہے گا تو آنا تو ہمیں کیا کرنے کا ہے. تیسرا مہمان وہ ہے جو جمعے میں بھی پڑھنا نہیں آتا. تیسرا مہمان کون سا ہے؟ جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے گھر کو نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی اس کو جو ہے اس کو دل آ جاتا ہے, تو آنے کے بعد ہی بول دیتا میں یہاں نہیں ہوں. تو ہم ان مہمانوں میں سے تو نہیں ہیں کہ ہم مسجد کو آ رہے ہی نہیں, ہم جو ہے جمعہ پڑھنے تو دور کی بات, ہم مسجد کو کبھی آ رہے نہیں. ہم کون سے مہمان ہیں, ہم فکر کریں اپنے بارے میں. اگر ہمیں معلوم ہو جائے, مجھے ہی اگر معلوم ہو جائے کہ میرا فلاں رشتہ دار میرے سے چڑھتا ہے اور فلاں رشتہ دار جو ہے میرے سے حسد کرتا ہے, میرے سے جلتا ہے اور انہیں نہیں چاہتا میں اس کے گھر کا ہوں, میرے کو کتنی تکلیف ہوگی. تو ہر آدمی فیصلہ کرے کہ میں کون سا مہمان ہوں. جب مہمان کے بارے میں فیصلہ کرو گے آپ میں اللہ کا کون سا مہمان ہوں, تو معلوم ہوگا, جب یہ معلوم ہوگا کہ میں یار میں تو وہ مہمان ہوں جو کبھی مسجد کو آتا نہیں, یا جمعہ کا مہمان ہوں میں, تو اللہ تعالیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی, کتنی تکلیف. تو ہم سوچیں اس بارے میں کہ ہم کون سے قسم میں آتے ہیں. ہم پہلی قسم میں آتے ہیں, دوسری قسم میں آتے ہیں, تیسری قسم میں آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ہوگا اور وہاں پر تو بہت سارے لوگ ہوں گے نا, بھائی دنیا کب سے بنی ہے نہیں معلوم, کب تک رہے گی کسی کو نہیں معلوم. تو جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک آخرت قیامت قائم ہوگی, قیامت تک کی قائم ہونے تک جو نیک لوگ ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری آدمی مسلمان ہوگا اس تک بھائی نیک لوگ تو بہت سارے ہیں نا. تو اس میں تو آدمی تو سب ایک جیسے ہیں نا, ایسا تو نہیں بھائی پرانے آدمی جو تھے وہ بہت موٹے موٹے تھے, یا وہ اتنا موٹا مسجد ہے, اب کے دبلے دبلے, بھائی وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان, یہ بھی انسان. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن ہمیں کس طرح پہچانیں گے؟ بھائی لوگ تو بہت سارے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, زکریا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, شعیب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور بہت سارے جتنے بھی نبی ہیں 1.25 لاکھ سب کے ماننے والے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں آپ کیسے پہچانو گے, ہماری پہچان کیا ہے, کیسے پہچانو گے؟ اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں آ جائے, اللہ کرے یہ بات ہم سمجھ جائے. تو حضور نے بڑی آسان بات بتائی, بڑی آسان بات, ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا جو وضو ہے نا, وضو جو ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں, تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وضو کسی امت کو نہیں ملی. ان کی وضو ہوں گی, کوئی کچھ اور ہوگا ان کا, خالی ان کا ہوگا منہ دھو لیا, پیر دھو لیا, وہ ستا ہی چھوںگا. ان کو یہ وضو نہیں ملی جو اب وضو ملی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرا امتی جو 5 وقت کے لیے وضو کرے گا, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا, وضو کرے گا, تو اس کے وضو کرنے سے جہاں تک وہ وضو کرتا ہوں گا اور جتنا چہرہ یا جتنے ہاتھ جتنے پیر وضو میں دھوتا ہوں گا, اس کے وہ اعضاء ایسے چمک رہے ہوں گے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. جب اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے, میرا امتی ہے, میرا امتی ہے. میں آواز دوں گا کہ بھائی جس کے اعضاء چمک رہے ہیں آ جاؤ میرے پاس, تم سب میرے امتی ہو. بھائی وہاں تو سب نبی ہوں گے نا جی, اب ہمارے کیا معلوم ہمارے حضور کون سے ہیں, ہمارے نبی کون سے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو پہچانیں گے, بھائی یہ میرا امتی ہے کیونکہ اس کی اعضاء چمک رہے ہیں, اس کو آواز دے کے بلائیں گے بھائی آ جاؤ میرے پاس. حضور نے کیا فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہوں گا 5 وقت کی, تو نماز سے پہلے جو وضو کرتا ہوں گا, اس وضو کے کرنے کی وجہ سے اس کی اعضاء چمک رہے ہوں گے 14ویں رات کی چاند کی طرح. جس طرح 14 تاریخ ہوتی ہے اور چاند چمکتا ہے کس طرح, تو اس کے اعضاء بھی اسی طرح چمک رہے ہوں گے, تو میں اس کو پہچان لوں گا. تو اب ہم یہ سوچیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء چمکیں گے یا بالکل بجھ جائیں گے ہمارے اعضاء بالکل. تو ہم اپنے اعضاء کو چمکانے والے کام کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں پہچانے. جب آدمی رات کو سوتا ہے نا, تو شیطان اس کے اوپر 3 گرہ لگا دیتا ہے, شیطان اس کے اوپر 3 گرہ لگا دیتا ہے, گانٹ لگا دیتا ہے, اس طرح کہ پورے دن وہ کچھ بھی کرے کھل نہیں سکتا, لگا دیے. جب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اٹھتا ہے صبح میں اور وضو کرا, صبح اٹھا اور سب سے پہلے دعا پڑھا, کون سی دعا, اٹھنے کی دعا کون سی ہے بھائی, بتاتے کون, بتا تو کبھی کبھی آپ بھی بولو, ہم لوگ چیختے رہتے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور.
تو ہمیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اللہم بسمک اموت واحیا، بہت ساری دعائیں، کھانا کھانے کی، پانی پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، اور واش روم کو جانے کی، واش روم سے باہر نکلنے کی، پانی پینے کی، دودھ پینے کی، ہر چیز کی دعائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب آدمی صبح اٹھا اور یہ دعا پڑھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یاد سب کو ہے، ایسا نہیں ہے، میں کسی کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں، یاد سب کو ہے، لیکن ہر کسی کو بولنا نہیں آتا۔ تو یہ دعا جب پڑھتا ہے تو اس کی جو 3 گرہیں لگی ہوئی ہیں نا، اس میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے دعا پڑھنے کی برکت سے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جو آدمی صبح میں اٹھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پڑھا اور ہاتھوں پہ پھونک مارا اور ایسا پھیر لیا، وہ مرنے تو مر سکتا ہے لیکن اس کی آنکھوں کی بینائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جس کی نظر کمزور ہو گئی وہ یہ کام کرے، صبح اٹھے، اٹھنے کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، یہ کلمہ بولے تو یہ کلمے کی وہ تاثیر ہے کہ پوری دنیا کے 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھے، یہ کلمے رکھے تو یہ کلمہ جھک جائے گا، وہ اٹھ جائے گا۔ تو اس کلمے کو جو آدمی پڑھے، نظر کمزور ہو گئی ہے، ہاتھوں پہ پھونک مار کے خالی پھیر لے تو وہ آنکھوں کی اسے تکلیف بھی نہیں ہو سکتی اور وہ جو ہے کبھی نابینا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ بولنا چاہیے اسی بات پہ۔ شاید لوگ ناراض ہیں، لڑائی کر کے آئے گھر میں سے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، صرف دعا پڑھے، یہ دعا اٹھنے کی دعا پڑھے اور ایک گرہ کھل گئی دعا پڑھنے کے ساتھ۔ اب وہ اٹھا اور اس نے وضو کیا، وضو کرنے سے دوسری گرہ بھی کھل گئی اس کی۔ اب وہ نماز کو گیا، مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر اس نے تیسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، فجر کی نماز، تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل گئی۔ اب جب اس کی 3 گرہ کھل گئی ہیں تو اس کا ذہن بھی بالکل صاف ہو گیا ہے، اس کے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں، نیک لوگوں میں شمار کر لیا ہے۔ تو ہم لوگ سوچیں، اب جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھا، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس نے وضو بھی نہیں کیا، اس نے دعا بھی نہیں پڑھی، دعا پڑھتا کہاں سے، دعا یاد ہی نہیں ہے نا جی، پہلے دعا یاد کرنا۔ تو یہ آسان دعا ہے، یاد کر سکتا ہے، ایسی کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ جب ہم نے اتنا بڑا کاروبار سنبھال لیا ہے اور اتنا بڑا کاروبار چلانے کے پیچھے ہمیں جو ہے لمبے چوڑے جو پھلیتے ہمارے پاس جو کس سے لینا ہے، کتنے دینا، وہ سب یاد ہے، تو ایک دعا بھی یاد ہو سکتی ہے۔ تو جو آدمی صبح میں اٹھا نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھا، دعا بھی نہیں پڑھا، وضو بھی نہیں کیا، تو اس کی اب یہ 3 گرہ لگی ہوئی ہیں، یہ 3 گرہ کھلیں گی نہیں۔ جب اس کی 3 گرہ بند ہوئی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کی قسمت بھی اسی طرح بن گئی ہے۔ اس کی قسمت اب دنیا میں کوئی کھلنے والا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بابا ہو، وہ بابا کی خود کی قسمت نہیں کھل رہی تو ہماری کہاں سے کھلتا؟ اس کی قسمت کھلتی تو خود بھی وہ ایک شو روم ڈال لیتا، ڈی مارٹ کی طرح، یہاں پر وشال مارٹ ہے نا، ایسا یہاں ڈال لیتا تھا۔ تو اس کی قسمت نہیں کھل رہی تو ہماری قسمت کہاں سے کھلتا بیچارہ؟ تو اس کی جب فجر کی نماز نہیں پڑھا تو اس کی گرہ لگی ہوئی ہیں، کھلی نہیں ہے، اب پورا دن پریشان رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں ہے۔ اب جو آدمی صبح فجر میں اٹھا، فجر کی نماز پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، تم جاؤ اور اس کے پوری دن کے کاموں کرنے میں اس کی مدد کرو اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، استغفار کرو۔ اب جب اس نے پڑھی نہیں، اس کی گرہ بھی لگی ہوئی ہے، گرہ کھلی نہیں ہے ابھی۔ جب گرہ کھلی نہیں، کاش کہ یہ پڑھ لیتا تو اس کی گرہ کھل جاتی۔ جب گرہ ہی نہیں کھلی تو یہ آدمی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے بالکل گر چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور نماز نہ پڑھنے کو عادت بنا لے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب ملاقات کریں گے تو اس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے۔ اور ہمارے نوجوانوں کی تو عجیب حالت ہے، کیا سوچتا ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھا بزرگ آدمی ہے لیکن اس کے پوتے اور اس کے پوتریاں اور اس کی جوان بیٹے اس کے سامنے چلے گئے، کیا ہم نے نہیں دفنائے؟ جوانوں کو اپنے سامنے دفنائے، جاؤ قبرستان میں دیکھو کتنے جوان چلے گئے۔ تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، میں تو ابھی جوان ہوں بھائی، میرے پاس تو بڑی لمبی عمر ہے اور ابھی تو میں لڑکیوں کی، عورتوں کی خاص کر کے عادت ہے، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے کائے کو نماز پڑھنا؟ ہماری عورتوں کو تو شادی سے پہلے مسئلے بھی نہیں معلوم، مسائل بھی نہیں معلوم، غسل کرنے کے مسئلے بھی نہیں معلوم، نہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک بندہ یہاں نہ، اس کی شادی ہونے والی تھی، 3 دن پہلے میرے سے آیا، انہیں جو ہے غسل کے مسائل پوچھ رہا ہے کہ شادی کے بعد، ایسا لگتا ہے شادی کے بعد ہی اس کے ساتھ وہ سارے کام ہوں گے، اور شادی سے پہلے 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، جو روزانہ نہانا فرض ہوتا تھا وہ کس طرح کرے غسل، وہ کیسا غسل کرے؟ تو ہمارا نوجوان کیا سوچتا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری بہت عمر ہے، اتنی لمبی عمر ہے، حال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ یہاں پر بھائی اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے، اس دنیا میں اگر کسی کی زندگی ہوتی تو وہ میرے آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، جو اس دنیا میں حیات ہوتے۔ ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں، ایک آدمی نے محل بنایا، ایک بادشاہ نے بڑا خوبصورت محل بنایا اور کئی سال میں جو ہے اس کا محل بنا۔ جب کئی سال میں محل بن گیا نا تو محل بڑا خوبصورت لگا، تو اس نے خوب دیکھا تو محل میں کوئی کمی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ جو میرے محل میں کمی بتائے گا کہ میرے محل میں کمی کیا ہے، میرے محل میں کیا کمی ہے، تو میں اس کو اس کے منہ مانگا انعام دوں گا، میرے محل میں کیا کمی ہے۔
اب لوگ آگے لوگ سوچ رہے تھے کہ میں کچھ تو بھی کمی بتاؤں گا. یہاں تو ہمارے گھروں میں ہزاروں کمیاں ہیں. کسی کو پوچھے تو بولتا تھا ڈور ادھر کا کو لگا, ادھر کو لگانا تھا. 2 ڈور کا کیوں ہے, 2 ڈور لگا تو برکت نہیں آتی. وہ سامنے ڈور, مسجد کے سامنے ڈور ہے, یہاں تک برکت ختم نہیں ہوئی, تیرے گھر کی برکت کیسے ختم ہو گئی؟ میں نے خود ایسے گھر دیکھے, وہاں ڈور تھا, دوسرے دن گیا تو وہاں دیوار کر رہی, دروازہ ہی نہیں, دوسری طرف پھٹوا کے دروازہ. پھر کیا ہوا, یہ سامنے دروازے کے وہ جو راستہ ہے, راستے کے سامنے ڈور تھا, اس لیے برکت ہماری ختم ہو جا رہی تھی. بھائی انا للہ و انا, ایسا کرے تو مکے اور مدینے کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ مکے اور مدینے کی جو مسجد ہے ان کے سامنے روڈ ہے, وہ روڈ کو بند کر دیتا تھا, بلاک کر دیتا تھا. اور مسجد نبوی کے بیت اللہ کے دروازے جو ہے سارے بند کر دیے جاتے. پھر کہاں سے جاتے لوگ؟ یہ کیسی واحد باتیں ہیں. تو اس آدمی نے کیا بتایا, وہ بادشاہ نے کہا کہ جو میرے محل میں کمی بتائے گا, میرے محل میں جو بھی کمی بتائے گا اس کو منہ مانگا انعام ملے گا. شاہجہاں نے بھی جب تاج محل بنایا نا, تو تاج محل 25 سال میں بنا, 9000 مزدوروں نے بنایا. چلو بات زیادہ ہو جاتی ہے, وہ چھوڑو. تو بادشاہ نے کیا کہا, جو میرے محل میں کمی بتائے گا اس کو منہ مانگے انعام. تو لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یار کوئی کمی نہیں ہے. لوگوں نے سوچا خوب, میں ہم کوئی کمی بتائیں, ان کو کمی مل رہی چ نہیں. تو ایک بزرگ تھے بیچارے, اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, ان کی زبان سے کیا نکل جائے. تو بزرگ نے جب دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, تو بزرگ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ کا ایسا مسئلہ ہے. انہوں نے پوچھا بھائی جو کمی بتائے گا اس کو جو ہے میں منہ مانگا انعام دوں گا. تو بزرگ نے کہا دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. بزرگ نے کیا کہا کہ دیکھنے کی ضرورت کیا, میں بتا رہا ہوں اس محل میں 2 کمیاں ہیں. دیکھا بھی نہیں, بغیر سے کیا بتایا, اس محل میں 2 کمیاں ہیں. لوگ حیران ہو گئے, یہاں صبح سے شام تک کیا مہینوں سے لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کوئی کمی نہیں مل رہی. یہ عجیب بڈھا آدمی آنا بول رہے کہ 2 کمیاں ہیں. بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی, بادشاہ نے اس کو بلایا, اس کو بلا کے لے کے آؤ, کیا کمیاں ہیں. بولا بادشاہ اس میں 2 کمیاں ہیں. بتا کیا کمیاں ہیں. میں کو کمیاں تو بتا دوں گا, لیکن تیرے کو برداشت نہیں ہوں گی کمیاں. وہ کمیاں آج ہمارے کو بولتا, ہمارے کو برداشت نہیں ہوتی, وہ ہم بھی لڑائی پر آمادہ ہو جاتے. تو اس بزرگ نے بادشاہ نے کہا کہ تم بتاؤ, میں تمہارے کو کچھ بھی نہیں بولوں گا, تم بتاؤ. تو اس نے کہا کہ اس میں 2 کمیاں ہیں, اور یہ 2 کمیاں ہم سب کے ساتھ ہیں. تو بزرگ نے کہا کہ ایک کمی تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. دوسری کمی یہ ہے کہ اس محل میں تو ہمیشہ نہیں رہے گا. 2 کمیاں ہیں. آج ہمارا گھر بھی وہی ہے کہ کیا کہا, اس محل میں تو بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا, اور یہ محل بھی ایک دن کھنڈر ہو جائے گا. آج بادشاہوں کے محل دیکھو آپ, کھنڈر ہے. دلی کے اندر جاؤ, قطب مینار کے پیچھے پورا کھنڈرات ہے. جو اکبر بادشاہ, جو بہادر شاہ ظفر نے جو قلعہ بنایا, پورا کھنڈر ہے. آج مسجد بھی ہے, مسجد ویران ہے, کوئی نہیں جاتا وہاں پر, گھومنے بھی نہیں جاتے لوگ. پارک میں گھومنے جاتے ہیں, وہاں مسلمان بھی گھومنے نہیں جاتے. یہ وہ کھنڈرات ہیں جن کھنڈرات کو ان بادشاہوں نے جو ہے غریبوں کا خون چوس کے بنایا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خون چوسی کمائی سے کبھی کوئی آباد نہیں ہوتا. اس لیے سود اور بیاج کے کاروبار ختم کرے. سود اور بیاج کے کاروبار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا سکون ختم کر دیں گے. تو ہمارے ہر گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی ختم ہو جائیں گے, ہمارا گھر بھی باقی نہیں رہے گا, ہم بھی باقی نہیں رہیں گے. تو اس لیے جب یہ چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں. تو اگلی جمعہ انشاءاللہ اور باتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.